انسان خطا کا پتلا ہے اور میں تو بہت ہی خطا کار ہوں۔ اپنی خطا پر معافی مانگنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ آج مجھے خطا کا اعتراف کرنا ہے اور میری وجہ سے کسی کا دل دکھا تو میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 5 برس پہلے کی بات ہے۔ مرکز میں شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم اور بلوچستان میں ثناء اللہ ظاہری وزیر اعلیٰ تھے۔ دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ 2018 کے انتخابات قریب تھے اور پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر بلوچستان میں اپنے قد جمانے کی کوشش میں تھی۔ بلوچستان اسمبلی میں مسلم لیگ کاف کے رکن عبدالقدوس بزنجو کو پیپلز پارٹی کی خواہش کا علم تھا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی سے درخواست کی کہ وزیر اعلیٰ ثناء اللہ ظاہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے میں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ بلوچستان اسمبلی کے کچھ ارکان کے آصف علی زرداری سے قریبی تعلقات تھے۔ بزنجو نے وعدہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے تن من اور دھن سے بزنجو کی حمایت شروع کر دی۔ عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ ثناء اللہ ظاہری کی اپنی جماعت کے ارکان صوبائی اسمبلی نے بھی ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایک دن پارٹی قیادت نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو حکم دیا کہ وہ کوئٹہ جائیں اور ثناء اللہ ظاہری کی مدد کریں۔ عباسی صاحب کوئٹہ پہنچے اور ظاہری کو رازدارانہ انداز میں مشورہ دیا کہ بہتر ہے آپ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کی بجائے خود ہی استعفیٰ دے دیں۔ ظاہری کو سمجھ آ گئی کہ وزیر اعظم صاحب پارٹی قیادت کے احکامات کی بجائے کسی اور کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور عبدالقدوس بزنجو نئے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ وعدے کے مطابق انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی، بلکہ بلوچستان اسمبلی میں مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے ارکان کے ساتھ مل کر ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دی۔ انہوں نے وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے ایک وزیر جام کمال کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت بنا لی، جس کے صدر جام کمال بن گئے۔ اس پارٹی کے قیام کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں نے بہت مذاق اڑایا۔ اس جماعت میں ہمارے کچھ پرانے مہربان بھی شامل ہو گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ اس نئی جماعت کے قیام میں ایک خفیہ ادارے کے بریگیڈیئر صاحب کا بہت اہم کردار ہے۔ میں نے بی اے پی کے قیام کا خیر مقدم نہیں کیا، بلکہ طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ باپ کو بلوچستان کا نیا باپ بنا کر صوبے کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے۔ 2018 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینیٹر بننے والے صادق سنجرانی کو پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے چیئرمین سینٹ منتخب کرایا تو وہ بھی باپ میں شامل ہو گئے۔ 2018 کے عام انتخابات میں باپ کو بلوچستان اسمبلی میں 19 اور قومی اسمبلی میں 5 نشستیں ملی۔ ہمارے دوست میر خالد حسین مغزی قومی اسمبلی میں باپ کے پارلیمانی لیڈر بن گئے اور ہم اپنی پرانی بے تکلفی کا فائدہ اٹھا کر اکثر نجی محفلوں میں ان پر طنزیہ فکرے کستے رہتے اور وہ کمال عاجزی کے ساتھ اپنی سیاسی ولدیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے کہ ہمارا تعلق پاکستان کے اداروں سے ہے، کسی دشمن ملک کے ادارے سے تو نہیں۔ ایک دن تو باپ کے ایک سینیٹر کوہدہ بابر نے حق گوئی کی انتہا کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نوشکی آئے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ساتھ تھے۔ باپ کے کئی سینیٹر اور ارکان اسمبلی نوشکی میں وزیر اعظم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں وزیر اعظم نے باپ والوں سے کہا کہ اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کر دو۔ باپ والوں نے جنرل باجوہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی گھماتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم نے ذرا سخت لہجے میں باپ والوں سے کہا کہ آئندہ حکومت بھی میری ہوگی، لہٰذا میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ اس موقع پر سینیٹر کوہدہ بابر نے دونوں ہاتھ باندھ کر وزیر اعظم سے عرض کیا کہ جناب آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا مائی باپ کون ہے۔ وزیر اعظم نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ کون ہے تمہارا مائی باپ؟ سینیٹر کوہدہ بابر نے آرمی چیف کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ہمارا مائی باپ ہے، یہ جیسا کہے گا ہم ویسا کریں گے۔ جنرل باجوہ نے فوری طور پر ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم کو سمجھ آ گئی کہ باپ کا باپ ابھی راضی نہیں۔ اس قصے کا پتہ چلنے پر میں نے کوہدہ بابر کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا کہ کم از کم ہمارے ظاہر و باطن میں تو کوئی فرق نہیں،
مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو باپ میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ میر خالد حسین مگسی نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت کی تو باپ کو بنانے والے بریگیڈیئر صاحب کا حکم آیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، شہباز شریف کا نہیں۔ مگسی صاحب نے یہ حکم نظر انداز کر دیا۔ پھر ایک شام جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اپنی تحریک واپس لیں۔ یہاں بھی بڑی عاجزی کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے مگسی صاحب تھے، جبکہ باجوہ کے سامنے بیٹھے بڑی جماعتوں کے لیڈر صرف ٹانگیں ہلاتے رہے۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ باپ والے تابع دار تو ہیں لیکن چاپلوس نہیں، اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکار کرنا بھی جانتے ہیں۔ جس دن سینٹ نے آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل منظور کیا تو میں پریس گیلری میں موجود تھا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI کے علاوہ تحریک انصاف نے بھی اس بل کی حمایت کی، جو میرے لیے غیر متوقع تھی۔ بل کی منظوری کے بعد میں نے مگسی صاحب سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سب بڑی جماعتیں آپ کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں بھائی، وہ ہم سے آگ نکل گئی ہے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی بھی کھل کر طاہر بزنجو اور مشتاق احمد خان نے مخالفت کی، اور اتوار کو پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کے بل کی مخالفت میں بھی طاہر بزنجو اور مشتاق احمد خان آگے تھے۔ البتہ JUI کے عبدالغفور حیدری صاحب بھی ان کے ساتھ ساتھ شامل ہو گئے اور چیئرمین صادق سنجرانی نے اس بل کو ڈراپ کر دیا۔ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ سے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل، ای سیفٹی بل اور پیکا ایکٹ 2016 میں ترامیم کے بل بھی منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ باپ والے تو صرف تابع دار تھے، لیکن ووٹ کو عزت دینے کے دعوے دار بڑی جماعتیں تو باپ کی بھی باپ نکلی۔ پہلے تحریک انصاف نے باپ کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، پھر پیپلز پارٹی نے باپ میں نقب لگانے کی کوشش کی، اور اب مسلم لیگ نون کی باپ پر نظر ہے۔ پتہ نہیں باپ کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں باپ والوں سے اپنی مرضی کی تنقید پر معافی مانگتا ہوں، کیونکہ آپ تو صرف تابع دار تھے، لیکن جو آپ کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں وہ تو چاپلوس نکلے۔ مزید اسی طرح کی نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر اچھی لگی ہے تو دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔